اچھا ابھی اس وقت جو خبر ایک آئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اپنے 11 ارکان سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو اس بارے میں اور یہ خاص طور پر آئینی ترمیم سے قبل یہ بڑی ہلچل ہے، اس معاملے پہ کافی کنسرنز پائے جاتے ہیں، تو عبدالقادر ہمیں اس سے متعلق مزید بتا رہے ہیں، تو کون ارکان ہیں، ان کے نام پتہ چل چکے ہیں عبدالقادر؟ دیکھیے 2 روز سے پاکستان تحریک انصاف یہ بار بار میڈیا پہ بتا رہی تھی کہ ان کے کچھ لوگوں سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، نہیں رابطہ ہو پا رہا۔ 2 کے نام گزشتہ رات بیرسٹر گوہر نے بتایا جو کہ سینیٹرز ہیں، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا کہ 7 ارکان قومی اسمبلی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ تو ابھی کچھ تفصیلات سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ 2 سینیٹرز اور 9 ارکان قومی اسمبلی ہیں جن سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ ان میں زین قریشی، ظہور قریشی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارکان قومی اسمبلی میں عثمان علی، ریاض فتیانہ، مقداد حسین چودھری اور الیاس چودھری، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ساتھ ہی اورنگزیب کھچی کا نام بھی بتایا گیا ہے اور مبارک زیب خان، یہ وہ 9 ارکان قومی اسمبلی ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حکومتی کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں یا ان کی حتمی رائے کیا ہے، لیکن فی الحال پارٹی ذرائع میں یہ تشویش ہے کہ ان 9 ارکان سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے اور مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن کوشش کے باوجود کامیابی نہیں مل سکی۔ تو یہ 2 سینیٹرز اور 9 ارکان قومی اسمبلی ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کیمپ میں تھوڑی ہلچل ہے۔ تو اب پھر کیسے سارٹ کریں گے اس پہ؟ کیا متعلقہ حکام سے کوئی رابطہ ہوگا یا پھر کنسرنز کہاں پیش کیے جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تو وہ ملاقات کے لیے وفد بھی پہنچنے والا ہے، تو مولانا صاحب سے بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی آبویسلی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ مولانا کے سامنے گزشتہ روز بھی پی ٹی آئی نے یہ تحفظات رکھے تھے، اور جب رات گئے مولانا نے اور بلاول نے مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان جو ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو ان کے تحفظات ابھی تک برقرار ہیں، تو کیا آپ کے بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل اس حوالے سے تحفظات ہیں۔ تو ابھی چونکہ یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے، پہلے بتایا گیا تھا 2 سینیٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا، پھر بتایا گیا 7 ارکان سے نہیں ہو رہا، اب 9 کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو مولانا سے میٹنگ ہوگی اس میں یہ ساری تفصیلات رکھی جائیں گی۔ اب وقت پی ٹی آئی کے پاس بہت کم بچا ہے، جتنے ممبران کو وہ سیو کر سکتے تھے ان کو سیو کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں حامد رضا، ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پوری طرح سے یہ کوشش کی کہ یہ لوگ سیکیور رہیں، سیف رہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص جس سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو پھر اس میں ایسا لگے گا کہ ان کی بدنیتی ہے۔ ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ واضح کر سکتے ہیں کہ اس خبر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی نیت پہ شک کیا جا رہا ہے یا کوئی بالکل ہی حکومتی کیمپ میں چلا گیا۔ اچھا کیا آپ نے ایکسپلین کیا عبدالقادر۔